آج جس طرح میڈیکل سائنس کو سمجھنے کے لیے دنیا انگریزی زبان سیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اسی طرح 11ویں صدی عیسوی میں ایک شخص نے یورپ کو عربی زبان سیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جی ہاں، اس شخص نے روپوشی، قید، حالات جنگ اور بے روزگاری جیسے حالات سے گزرتے ہوئے طب کے موضوع پر ایسی کتاب لکھی جسے 18ویں صدی عیسوی تک میڈیکل بائبل کا مقام حاصل رہا۔ عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب یورپی ماہرین طب پر اس حد تک اثر انداز ہوئی کہ محض اس کتاب کو اس کی اصل زبان میں پڑھنے کے لیے وہ عربی سیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کتاب کا نام القانون فی الطب ہے، جسے شیخ حسین عبداللہ بن علی سینا نے رقم کیا تھا، جو مشرق و عرب میں ابن سینا اور بو علی سینا، جبکہ مغرب میں ایویسینا کے نام سے معروف ہیں۔ ابن سینا کی پیدائش سن 980 عیسوی میں بخارا کے ایک نواحی گاؤں افشنا میں ہوئی، جو موجودہ ازبیکستان کا حصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا، جو بلخ موجودہ افغانستان سے بخارا آئے تھے اور سامانی سلطان نوح بن منصور کے مالیاتی امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ بخارا ہی میں ابن سینا نے 10 برس کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا اور اس کے بعد فقہ، ادب، ریاضی اور فلسفے کے ساتھ طبی علوم کے حصول میں مصروف ہو گئے۔ ان تمام میدانوں میں کمال حاصل کیا۔ انہی دنوں ایک نامور عالم اور فلسفی عبداللہ نائلی کی بخارا میں آمد ہوئی، تو ابن سینا کے والد نے اپنے بیٹے کو حصول علم کی غرض سے انہیں سونپ دیا۔ عبداللہ نائلی نوعمر ابن سینا کی غیر معمولی ذہانت کو محسوس کرتے ہوئے انہیں علم منطق، علم عقلیدس اور المجستی کی تعلیم دی۔ اس سے قبل ابن سینا نے اپنے وقت کے مشہور فقیہ اسماعیل زاہد سے علم فقہ اور گزر اوقات کے لیے سبزی فروخت کرنے والے ریاضی داں محمود بن مساح سے علم ہندسہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور لڑک پن ہی میں شیخ الرئیس کہلائے۔ حیرت انگیز طور پر ابن سینا نے طبیعیات اور طب جیسے علوم کسی استاذ کے بغیر ذاتی مطالعے سے حاصل کیے، جو ان کی شہرت کے دوام کا ذریعہ بنے۔ انہی دنوں سلطان نوح بن منصور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے جس کا علاج درباری اطباء کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت کم عمر اور غیر معروف ابن سینا نے سلطان کا علاج کیا، جس سے سلطان مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ سلطان نے خوش ہو کر ابن سینا کو اپنی ذاتی لائبریری تک رسائی دے دی۔ اس وقت ابن سینا کی عمر محض 16 برس تھی۔ 21 سال کی عمر تک ابن سینا نے سلطان کی لائبریری میں طب اور دیگر علوم کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس مطالعے کا حاصل الحاصل المحصول نامی کتاب میں پیش کیا، جو 20 جلدوں پر مشتمل تھی۔ مورخین کے مطابق اس وقت ابن سینا یومیہ کم از کم 50 صفحات لکھتے تھے۔ 14 جلدوں پر مشتمل القانون فی الطب ابن سینا کی وہ مشہور زمانہ تصنیف ہے جسے کم و بیش 700 سال تک یورپ میں میڈیکل بائبل کا مقام حاصل رہا، اور وہ 19ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں اصول طب، دوسرے میں ادویہ مفردہ، تیسرے حصے میں امراض اعضاء خاصہ، چوتھے حصے میں امراض عامہ اور 5ویں حصے میں ادویہ مرکبہ پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ القانون میں ابن سینا نے 100 سے زائد صفحات میں صرف نبض شناسی کے فن پر گفتگو کی ہے۔ القانون کی مقبولیت اس کے تراجم سے عیاں ہوتی ہے۔ میکس میئر ہوف کے مطابق 12ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی تک القانون کے 87 تراجم ہو چکے ہیں، جس میں سے بیشتر لاطینی زبان میں کیے گئے۔ اسپین، اٹلی اور فرانس میں القانون کے عبرانی تراجم بھی کیے گئے۔ القانون کا پہلا ترجمہ سن 1473 عیسوی میں شائع ہوا، جس کے بعد محض 27 برسوں میں القانون کے 16 ایڈیشن شائع ہوئے، جس میں 15 لاطینی اور ایک عبرانی ترجمے پر مشتمل تھا۔ طب کی تاریخ میں القانون کو جو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی، اس کا اعتراف یورپی اور امریکی ماخذوں میں اس کثرت سے کیا گیا ہے کہ انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو وہ حوالے ایک کتاب کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک قول میں کہا گیا ہے کہ طب مردہ تھی، جعلی نوس نے اسے زندہ کیا، بکھری ہوئی تھی، رازی نے اسے یکجا کیا، ناقص تھی، ابن سینا نے اسے مکمل کر دیا۔ ابن سینا کی زندگی غیر معمولی حالات کا شکار رہی۔
والد کی وفات اور بخارا پر غزنوی سلطنت کے تسلط کے بعد ابن سینا کو بخارا چھوڑنا پڑا۔ بخارا سے نکل کر آپ نے ایران کے علاقے میں موجود خوارزم شاہی سلطنت کا رخ کیا، جو محمود غزنوی کے ماتحت تھی۔ غزنوی نے ابن سینا اور ابو ریحان البیرونی جیسے ناموں کی شہرت سنی تو انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ ابن سینا محمود غزنوی کو سخت مزاج حاکم مانتے تھے، چنانچہ آپ غزنوی کے دربار میں جانے پر رضامند نہیں ہوئے اور خطرے کے پیش نظر روپوشی اختیار کر لی۔ اس طرح آپ جرجان پہنچ گئے، جہاں کا حاکم امیر قابوس علم دوست تھا۔ جرجان میں ابن سینا نے مکتب کھولا اور فن طب کے میدان میں مشہور ہوئے۔ یہاں وہ مکتب چلانے کے ساتھ ساتھ اطباء کو درس بھی دیتے تھے۔ تاہم یہاں بھی قسمت نے یاوری نہیں کی اور امیر قابوس کا فوج کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ چنانچہ ابن سینا کو جرجان سے بھی رخت سفر باندھنا پڑا۔ انہوں نے ایک دیہات میں پناہ لی۔ شوق سیاحت میں آپ نے رے کا رخ کیا، جہاں کے سلطان مجد الدولہ کا علاج کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کیا۔ جلد ہی رے پر غزنوی فوج حملہ آور ہوئی، چنانچہ ابن سینا نے راہ فرار اختیار کی اور ہمدان پہنچ گئے۔ امیر ہمدان شمس الدولہ پر جب ابن سینا کی طبی صلاحیتیں ظاہر ہوئی تو اس نے ابن سینا کو وزارت کے منصب پر فائز کر دیا۔ دربار اور عوام میں ابن سینا نے جہاں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی، وہیں ان کے حاسدین بھی پیدا ہوئے۔ شمس الدولہ کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے حاسدین کی باتوں میں آ کر ابن سینا کو قید میں ڈال دیا۔ قید بھی ابن سینا کو تصنیف و تالیف کے کام سے روک نہیں سکی۔ قید سے رہائی کے بعد ابن سینا نے اصفہان کا رخ کیا اور وہاں علاؤ الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ ابن سینا نے علاؤ الدولہ کے ساتھ کچھ معرکوں میں بھی حصہ لیا۔ ابن سینا کے آخری چند برس اصفہان میں نسبتاً آرام سے گزرے، لیکن یہاں بھی غزنوی فوج نے ایک مرتبہ ان کا مال و اسباب لوٹ لیا، جس میں آپ کی کئی اہم تصانیف ضائع ہو گئیں، اور انہوں نے دوبارہ اصفہان سے ہمدان کا رخ کیا۔ ہمدان میں ہی ابن سینا قولنج نامی عادتوں کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ چونکہ ابن سینا خود طبیب تھے اور اس مرض کی سنگینی سے واقف تھے، چنانچہ آپ نے تمام مال و اسباب صدقہ کر دیا، غلام آزاد کر دیے اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ ابن سینا نے 1033 عیسوی میں محض 57 برس کی عمر میں ہمدان میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ اضطراب و پریشانی، روپوشی، قید و جنگ کے عالم میں بھی ابن سینا نے غیر معمولی تصنیفی کارنامے انجام دیے۔ نظم و نثر میں ان کی تصانیف کی تعداد 250 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو اصفہان میں ہونے والے غزنوی فوج کے حملے سے محفوظ رہ گئی تھیں۔ ان میں ایک کتاب 30 جلدوں پر، 2 کتابیں 20-20 جلدوں پر، ایک کتاب 18 جلدوں پر، ایک کتاب 14 جلدوں پر، ایک کتاب 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان میں اکثر کتابیں عربی زبان میں جبکہ کچھ فارسی میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتابیں طب کے ساتھ ساتھ ریاضی، طبیعیات، فلسفہ اور موسیقی جیسے موضوعات پر مبنی ہیں۔ ابن سینا نے طبیب کی حیثیت سے عالمگیر شہرت ضرور حاصل کی، تاہم ان کا اصل میدان فلسفہ تھا، جس کی تفصیلات آئندہ ویڈیوز میں پیش کی جائیں گی۔